صاحب، جنت کی زندگی سے کیا مراد ہے؟ جنت کی زندگی دراصل آسودگی کی زندگی ہے۔ قرآن میں ہے کہ یہی ہے جنت کی زندگی کہ وہاں نہ بھوک کا عذاب ہوگا اور نہ خوف کا عذاب، نہ ہی وہاں پیاس، لباس اور دودھ کی تنگی ہوگی۔ 16/112، 17/130، 20/118، 119۔ غور کیجیے، یہی چیزیں انسان کی ضرورت زندگی ہیں اور یہی جنتی معاشرہ ہے کہ انسان اپنی بنیادی ضرورتوں سے محروم نہ رہے۔ اب سوال ہے کہ جنتی معاشرہ کس طرح بنتا ہے؟ صرف اور صرف ایک طریقے سے کہ ہر انسان دوسرے کی تکلیف اور ضرورت کا احساس کرے، ہر انسان اپنی کمائی ہوئی دولت اور پیداوار کو خود ہی نہ سمیٹے بلکہ اس کو بھی دے جو اس سے اپنی مزدوری اور لاچاری کی وجہ سے محروم رہ گئے ہیں۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ جب انسان دوسروں کی بھلائی نہیں سوچتا تو اس کے ساتھ مفاد خیش کا نظریہ ہوتا ہے۔ ایسے میں اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے، وہ مال جمع کیا جاتا ہے لیکن اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا۔ 17/18۔ وہ سب کچھ سمیٹتا جاتا ہے اور پھر اسے تھیلی میں ڈال کر اوپر سے اس کا منہ بند کر دیتا ہے تاکہ جمع شدہ سرمایہ کام نہ ہونے پائے، اور دولت کی حوث میں کھینچتا چلا جاتا ہے۔ 100/8۔ روپیہ جمع کرتا ہے اور اسے گنتا رہتا ہے۔ 104/2۔ اور سمجھتا ہے کہ یہی مال و دولت اسے حیات جاودانی عطا کر دے گا۔ 104/3۔ اس کی نگاہ ہمیشہ مفاد عاجلہ پر رہتی ہے اور وہ آخری زندگی کو خوشگواریوں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ ادھر ادھر کا مال بھی اس طرح اس کے پاس چلا آئے جیسے گردنوا کا تمام پانی نشیب کی طرف سے آ کر کسی گڑھے میں اکٹھا ہو جاتا ہے۔ 89/20۔ جو لوگ صرف ضرورت کے لیے مال اکٹھا نہیں کرتے بلکہ افسردہ کی خاطر دولت سمیٹتے ہیں، اس حوث کا راز زندگی کی کیفیت ہو جاتی ہے کہ ان میں سے ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ مال و دولت میں دوسروں سے بڑھ جائے، اور جو اس کی خواہش پوری نہیں ہوتی حتیٰ کہ وہ قبر میں جا پہنچتا ہے۔ جہنمی معاشرہ ایسے معاشرہ میں ایک انسان دوسرے انسان سے ایک الگ ہو جاتا ہے، اس سے نہ کسی کے دکھ کا احساس ہوتا ہے اور نہ کسی کی ضرورت کا، بس وہ ایک خود غرض بھیڑیا بن جاتا ہے۔ ایسے معاشرہ قرآن نے جہنمی معاشرہ کہا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ تباہی اور بربادی ہے ایسے معاشرے کے لیے جن میں لوگوں کی کیفیت یہ ہو کہ ہر شخص چاہے کہ سب کچھ اس کی ذات کے لیے اکٹھا ہو جائے اور خود و خود کے حصے میں بھی اسے زیادہ سے زیادہ ملے اور دوسروں کو کم سے کم ملے۔ 83/2۔ اس قسم کے معاشرے کی تباہی کا سبب ہر انسان کی خود غرضی ہوتی ہے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ اپنے لیے زیادہ سے زیادہ مال اکٹھا کرے، اپنے مفاد کی زیادہ سے زیادہ دیر تک حفاظت کرے۔ چونکہ انسان کو اپنی موت کے متعلق معلوم نہیں کہ وہ کب آئے گی، اس لیے وہ اپنی مفاد پرستی کی دور میں کوئی آخری حد مقرر نہیں کر سکتا، حالانکہ سب اس ضابطے کے خلاف ہے جو قرآن نے انسان کے لیے مقرر کیا ہے۔ قرآن کا ضابطہ یہ ہے کہ انسان ترقی کے وسائل مفاد عامہ کے لیے کھلا رکھے، وہ ان وسائل کی حد بندی نہ کرے بلکہ ہر کوئی محنت کا صلہ پائے مفاد عامہ کے لیے ان تمام وسائل کو کھلا رکھے۔ یہی ہے وہ معاشرہ جس میں موجودہ ہر فرد دوسروں کی ربوبیت کی فکر میں رہتا ہے اور دوسروں کے مفاد کو اپنے مفاد پر ترجیح دیتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے کہ اے انسان تو کس بات پر اتراتا ہے کہ تو نے ڈھیروں کو ڈھیر رزق پیدا کر لیا ہے؟ کیا کبھی تو نے سوچا کہ اس ڈھیروں کو ڈھیر رزق پیدا کرنے میں تیرا کیسا ہے؟ تیری صرف محنت کا اور اس کی شکت بھی ہم نے دی ہے، لیکن ڈھیروں کو ڈھیر پیدا کرنے میں اور بھی بہت کچھ ہے جو ہم نے تم کو مفت دیا ہے، اور زمین، پانی، ہوا، دھوپ اور موسم۔ اب کیا تو نے ان کی کوئی قیمت دی ہے؟ اس لیے نہیں کہ ہم اس رزق کا فائدہ ان کو پہنچانا چاہتے ہیں جو رزق کمانے قابل نہیں۔ کیسے تعجب کی بات ہے کہ جو کچھ تم ان چیزوں کی مدد سے پیدا کرتے ہو اس کو خود ہی سمیٹ لیتے ہو، حالانکہ ساری پیداوار میں تیرا حصہ محنت کے سوا کچھ نہیں۔ ارشاد ربانی ہے جو کچھ تم محنت سے پیدا کرتے ہو اس میں اپنا حصہ رکھ کر باقی ضرورت مندوں کو دے دو، لیکن یاد رکھو تم ان پر کوئی احسان نہ رکھنا اور نہ ہی ان سے کوئی معاوضہ طلب کرنا، یہ ہم پر قرض ہے اور اس قرض کا معاوضہ ہم تمہیں جنت کے سودیوں کی صورت میں دیں گے۔ ربوبیت عامہ کے لیے اپنی محنت کے معاصر کو کھلا رکھنے والے انسان کی مثال اس بیج کی سی ہے جس کے ایک پودے میں 7 بالیاں ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ 2/261۔ اور یہ سب تمہارے ہی فائدے کے لیے ہیں۔ 2/272۔ جو تمہیں پورا واپس مل جائے گا، اس میں ذرا بھی کمی نہ ہوگی۔ 2/272۔ اس سے تمہاری ذات میں پختگی پیدا ہو جائے گی۔ اور ارشاد ربانی ہے تم اللہ کا فلاحی نظام قائم کرنے کے عمل میں سرگرم عمل رہو اور نوع انسان کی پرورش اور نشو و نما کا نظام کرتے رہو۔ یہ بیان رکھو کہ اپنے مستقبل کے لیے جو بھی فلاح عامہ کا کام تم کرو گے
اللہ کے قانون کے مطابق ان کا صلہ تمہیں لازمی ملے گا۔ دیکھو کسی کو کوئی عمل اللہ کے قانون مکفات کی وجہ سے ویسے نہیں رہتا۔ نمبر 110 ارشاد ربانی ہے کہ انسان غلطی میں مبتلا ہے کہ وہ جو کچھ وہ دنیا میں حاصل کرتا ہے اس کی محنت اور کاوش کر دی جائے، یہ سب اس کے علم و دانش کے سبب جمع ہوا ہے، ایسا نہیں، یہ سب اللہ کی آزمائش ہے۔ اس محاصل کو کس حد تک ضرورت مندوں کو خرچ کرتا ہے۔ 39 پھر فرمایا کہ انسان کو جو کچھ بھی حاصل کرتا ہے اس میں سے ان کا حصہ دینا چاہیے جو نہیں کما سکے، کیونکہ اللہ نے ان کے لیے بہت سی نعمتیں دی ہیں جو کہ ان تک نہیں پہنچتی، اور ان کا پہنچانا ان کا حق ہے جو ان کو حاصل کرتے ہیں۔